وزارت صحت نے کہا بھارت میں اب تک معاشرے کی سطح پر نہیں ہے کورونا کا انفیکشن۔ ملک میں 170 اضلاع کو ہاٹ اسپاٹ اور 207 کو غیر ہاٹ اسپاٹ کے طور پر کیا گیا تقسیم۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں ہوگا ڈور ٹو ڈور سروے۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد 10,477، اب تک ہوئی 414 افراد کی موت۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کی ریاستی وقف بورڈ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گفتگو۔ رمضان کے دوران لاک ڈاؤن کے رہنما ہدایات پر عمل آوری پر ہوئی بات چیت۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے عالمی ادارہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ مرکزی وزیر نے کہا بھارت میں حالات باقی ملکوں کے مقابلے بہتر۔ بھارت میں کووڈ-19 سے جاری جنگ میں عالمی ادارہ صحت کی پولیو نگرانی ٹیم اور دیگر ملازمین کا ملا ساتھ۔ وزارت خارجہ نے کی USCIRF کی بھارت میں کووڈ-19 پروٹوکول پر گمراہ کن رپورٹ پھیلانے کی مذمت۔ کہا کمیشن کو وائرس کے خلاف جاری جنگ میں مذہبی رنگ دینا نہیں کرنا چاہیے۔ گجرات کے اسپتالوں میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ کووڈ-19 بحران کے درمیان لاکھوں انکم ٹیکس دہندگان کے لیے راحت کی خبر۔ حکومت نے ایک ہفتے میں فراہم کیے 4,250 کروڑ روپے کی ریفنڈ، اس ہفتے میں کیے جائیں گے مزید ریفنڈ۔ عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر کے مالی امداد روکنے کے فیصلے پر افسوس کا کیا اظہار۔ امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت پر ابتدا میں صحیح معلومات نہ دینے اور خطرناک غلطی کا لگایا تھا الزام۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 سے متاثرین کی تعداد 20 لاکھ سے ہوئی زیادہ، 1,34,000 سے زائد اموات۔ آداب، 3:15 بجے کی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صبیہ خان۔ خبر تفصیل سے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر 12,380 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں کل ایکٹیو معاملات کی تعداد 10,477 ہے۔ کورونا کے سبب اب تک 414 افراد کی موت ہوئی ہے، وہیں 1,488 مریض علاج کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس سے پیدا صورتحال کے پیش نظر کل پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وزارت صحت کی پریس کانفرنس کی اہم باتیں کیا تھیں۔ انفیکشن سے بری طرح متاثر 170 ہاٹ اسپاٹ اضلاع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ اضلاع ہاٹ اسپاٹ میں جن میں کسی علاقے کی انفیکشن کی شرح زیادہ ہے یا مریضوں کی تعداد میں اضافہ دگنا تک پایا گیا ہے۔ انفیکشن کے اثرات والے 207 اضلاع ممکنہ ہاٹ اسپاٹ کے زمرے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ضلع ہاٹ اسپاٹ تو نہیں ہے لیکن انفیکشن بڑھنے کی شرح زیادہ ہے۔ ان ضلعوں میں متاثرین کے بڑھنے کی تعداد میں نسبتاً کمی پائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں مریضوں کی فوری شناخت کے لیے گھر گھر جا کر سروے کیا جائے گا۔ صحت اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران گھر گھر جا کر کھانسی، بخار اور سانس کی تکلیف والے مریضوں کی پہچان کریں گے۔ افسران یہ یقینی بنائیں گے کہ ان میں کورونا وائرس کا انفیکشن تو نہیں ہے۔ غیر ہاٹ اسپاٹ 207 اضلاع میں مکمل کوشش ہوگی کہ یہ اضلاع ہاٹ اسپاٹ کے زمرے میں شامل نہ ہونے پائیں۔ ضلعوں میں مقامی سطح پر بھی انفیکشن کو روکنے کے لیے ایسے شعبوں کو نشانزد کیا گیا ہے جہاں کم سے کم 15 انفیکٹڈ مریض پائے گئے ہوں۔ ان علاقوں میں کلسٹر کے طور پر نشانزد کر کے ان میں اینٹی انفیکشن مہم کو رفتار دینے کی ہدایت۔ ملک میں متاثرہ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ رہی ہے اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ ملک میں ابھی مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 11.4% ہے۔ کابینہ سیکریٹری کی صدارت میں ریاست اور ضلعی سطح پر افسران کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ۔ وزارت داخلہ کے ذریعے بدھ کو جاری ہدایات پر عمل آوری پر زور۔ کووڈ-19 انفیکشن سے بچاؤ کی تدابیر پر مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے عالمی صحت تنظیم کو افسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کل ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ بعد میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ ملک میں حالات قابو میں ہیں اور بھارت باقی دنیا سے بہتر حالت میں ہے۔ Per million, the lowest in the whole world.
It ranges between 4 to 8. At different times it has ranged like that. Although for many of these countries it is in few thousands, 2,000, 3,000, 1,000, like that. Right now we are quite well placed in the sense that we know our enemy. We also know where our enemy is. And the talk about these hotspots is, I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this, and particularly all our state governments, that we have been able to pinpoint where the virus is right now. भारत में पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा करने वाले तरीक़ों को अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी वज़ारत सेहत व महबूद कुनबा और आलमी सेहत तंजीम ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तंजीम के कौमी पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क और दीगर फील्ड स्टाफ को कोरोना से जंग में मुनज़्ज़म तरीके से तैनात किया गया है। सेहत व महबूद कुनबा के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत और WHO साथ में अपनी अहलियत और सलाहियत का नमूना पेश कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम पोलियो से छुटकारा पाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड में मौजूद IDSP, रियासत के रैपिड रिस्पांस टीम और WHO सब कोरोना के खिलाफ जंग के जाबाज हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका कोशिशों के साथ हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सर्विलेंस प्रोजेक्ट ने पोलियो को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया था और वक्त रहते अहम और सही आदाद शुमार फराहम कराए थे, जिसकी वजह से सही पॉलिसी बनाने में कामयाबी मिली थी। उन्होंने कहा कि ये वक्त अपने पूरे तजुर्बे, इल्म और सलाहियत को इस्तेमाल करने का है, जिससे कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जारी जंग जीती जा सके। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने तमाम रियासतों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, CEO और सीनियर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में 24-25 अप्रैल से शुरू होने वाले माह मुक़द्दस रमज़ान के दौरान लॉकडाउन के रहनुमा हिदायत पर अमल आवरी पर बातचीत हुई। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने रमज़ान के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर हिदायत पर अमल आवरी की यकीन दहानी कराई। अधिकारी हैं, तमाम CEO हैं, तमाम चेयरमैन हैं, उन सब ने एश्योर किया है, सब ने कहा है कि हम मजबूती के साथ रमज़ान के इस पवित्र महीने में लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से मजबूती से पालन करेंगे, नंबर 1। उसके साथ ही साथ हम लोग, एक परंपरा रही है कि रमज़ान के महीने में हम सार्वजनिक स्थलों पर, व्यक्तिगत स्थलों पर, प्राइवेट जगहों पर भी हम इफ्तार का आयोजन करते हैं। हम और भी जो रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं वो करते हैं, उसे भी हमें नहीं करना है। और अब बात फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की। कोरोना बहरान और मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को मुल्क गिर लॉकडाउन में 3 मई तक की तौसी की थी। इस फैसले के बाद मीडिया के कुछ हलकों में ये फर्जी खबर फैलने लगी कि वज़ीर आज़म मोदी ने यह फैसला करते वक्त 21 रुकनी साइंसदानों की कोविड टास्क फोर्स से बात किए बगैर ही लॉकडाउन में तौसी का फैसला किया है। PIB फैक्ट चेक की जांच में यह खबर पूरी तरह से गलत पाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी ट्वीट करके इस फर्जी खबर की मजम्मत की है। ICMR ने कहा है कि इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म से 14 मरतबा मुलाकात की थी और इसके बाद लॉकडाउन से मुताल्लिक तमाम फैसले टास्क फोर्स के तमाम अराकीन को साथ मिलकर किया गया। वज़ीर आज़म ने भी कौम के नाम खिताब के दौरान कहा था कि उन्होंने तमाम माहिरीन के साथ मीटिंग और मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की जाएगी। ऐसे में वाज़ेह है कि कुछ मीडिया इदारों में चलाई जा रही खबर पूरी तरह से बेबुनियाद, फर्जी और गुमराहकुन है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत में मजहबी बुनियाद पर तनकीदी तबसरा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये बात भारत पर बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन USCIRF के जरिए एक ट्वीट के बाद कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि US कमीशन
آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم USCIRF غلط اطلاعات نشر کر رہا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے میڈیکل کٹ میں امتیاز کیا جا رہا ہے، لہٰذا کورونا کے خلاف بھارت کی جنگ کو مذہبی رنگ دینا بند کیا جائے۔ گجرات حکومت نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر اسپتالوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 بحران کے درمیان لاکھوں انکم ٹیکس دہندگان کے لیے راحت کی ایک بڑی خبر ہے۔ مرکزی ڈائریکٹر ٹیکس بورڈ نے بتایا ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس نے ایک ہفتے میں ہی 10,20,000 انکم ٹیکس دہندگان کو کل ملا کر 4,250 کروڑ روپے کا ری فنڈ جاری کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے گزشتہ ہفتے ہی کہا تھا کہ وہ 5 لاکھ روپے تک کے ٹیکس ری فنڈ کو جلد از جلد جاری کرے گا۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ CBDT نے 14 اپریل 2020 تک 10,20,000 انکم ٹیکس دہندگان کو 4,250 کروڑ روپے کا ری فنڈ جاری کر دیا ہے، اور اس ہفتے تقریباً 1,75,000 مزید انکم ٹیکس دہندگان کو ری فنڈ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ری فنڈ 5 سے 7 کام کاج کرنے والے دنوں میں انکم ٹیکس دہندگان کے کھاتوں میں ڈال دیا جائے گا۔ انکم ٹیکس محکمے نے کہا ہے کہ تقریباً 1.74 لاکھ معاملوں میں انکم ٹیکس دہندگان کو بھیجے گئے ای میل پر ان کے جواب کا انتظار ہے۔ ان سے ان کے ری فنڈ کا پرانا بقایا ٹیکس کے مطالبے کے ساتھ حل کیے جانے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے لیے ریمائنڈر بھی بھیجا گیا ہے، جس میں 7 روز کے اندر ان سے جواب دینے کو کہا گیا ہے تاکہ جلدی ری فنڈ کیا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنظیم کو دی جانے والی مالی امداد پر روک لگانے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کووڈ-19 وبا کی روک تھام کے لیے اٹھائی جانے والی اقدام سے متعلق عالمی ادارہ صحت کے کردار کی نکتہ چینی کی تھی۔ اس درمیان دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,34,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کووڈ-19 کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ خبروں میں اتنا ہی، لیکن 5 بجے ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، آداب۔